بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جو لوگ سمندر کی تہہ میں گئے ہیں ان کو خود کشی کرنے والا قرار دینا یہ غلطی ہے، کیونکہ جس مشین میں یا جس چیز کے ذریعہ سے وہ نیچے گئے ہیں ظاہر ہے وہ بڑی ایکسپینسو اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ پھر جو اس کا مینوفیکچرر ہے، جو بنانے والا ہے، انجینئر غالباً وہ بھی ساتھ میں گیا ہے کہ اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز پہ اتنا اعتماد تھا، تھوڑا بہت ٹیسٹ وغیرہ تو کیا ہی ہوگا، تو ان کو مطلب خامخواہ میں خودکشی کہنا یہ مناسب نہیں لگ رہا مجھے۔ اور اس میں سنا ہے کہ 2 مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کے ساتھ حادثہ پیش آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیکھیے اس طرح کی ٹیسٹ وغیرہ ریسرچ کرنا اور اس طرح مطلب تحقیقات کرنا یہ کئی لحاظ سے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مطلب لوکل لیول پہ تو بات تھی نہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ مطلب یہ انویسٹیگیشن تھی یا جو بھی اس کو نام دیا جائے۔ تو اس طرح کے معاملات میں وہ اگر گئے ہیں اور کیا پتہ ان کی کیا کیا نیتیں تھیں اور اس میں کس قدر دیگر لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا ان کی اس ٹرپ سے، تو کچھ بھی نہیں نہ کہا جا سکتا کہ کسی کے دل میں کیا مطلب اچھی نیتیں تھیں۔ بہرکیف میں تو اس کو خودکشی نہیں سمجھتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہی یہ چل رہا۔ اسی طرح سمندروں میں بحری جہاز چلتے ہیں، بوٹس چلتی ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، تو وہی پڑھتے ہیں نا دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی بیڑا پار ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہر وقت خطرات سے گھرے ہوتے ہیں۔ روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی کتنا مطلب رسک ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی لین میں ہی چلائے گا یا ہماری لین میں آ کے ٹھوک دے گا۔ گیو وے پہ کھڑا جو ریس دیے جا رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی گاڑی بھی آگے لیے لا رہا ہے، وہ رکا رہے گا یا وہ بھی ٹھوک دے گا، یا کوئی گاڑی اچانک بلائنڈ اسپاٹ سے آئے گی اور ہماری گاڑی سے ٹکرا جائے گی، یا کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو رسک تو ہم سبھی لیتے ہیں اور سبھی رسک پہ چل رہے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خواہ میں ہم مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا یہ لوگوں کا کہ اتنے زیادہ پیسے انہوں نے خرچ کیے اور اتنی مہنگی ٹکٹیں لیں اور وہ گئے۔ بھئی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے غالباً ٹاپ 2 یا ٹاپ 4 لوگوں میں ہیں جو امیر ترین ہیں، تو ان کے حساب سے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک ہفتے کی ارننگ ہو، ویجز ہوں، تو ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اس کے علاوہ وہ کتنی چیریٹیز کرتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نوازا ہے تو اس کو خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جائز طریقے سے، تو اس میں کوئی مطلب قباحت نہیں ہے۔ مجھے یہ تجربہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ میں نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ انہوں نے مطلب بچی کی شادی کی ہے اور بارات کو 50,000 پاؤنڈ کا کھانا کھلا دیا ہے۔
تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، 50,000 پاؤنڈ کا کھانا کھلا دیا ہے، 50,000 پاؤنڈ کا کھانا کھلا دیا ہے۔ تو میں تو اس طرح مطلب چلا رہا تھا دوسرے لفظوں میں، کہ جس طرح عام طور پہ علماء بھی بیان کرتے ہیں جو شیلی انداز سے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، 2-2 کروڑ کی کوٹھیاں بناتے ہیں اور 50,000 کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو کسی نے مجھے بٹھا لیا، انہوں نے بتایا کہ بھئی جن کی بچی کی شادی ہوئی ہے نا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور ان کے یو کے میں ریسٹورانٹس ہیں، وہ 50,000 تو وہ ہر ہفتے کما لیتے ہیں، اور جو 50,000 کا کھانا آیا ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہوا، اعلیٰ کوالٹی کا کھانا تھا، اور زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے، اس لیے زیادہ کھانا پکانا پڑا، تو بہت بڑا فنکشن تھا، سبھی مسلمانوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو وہ جو ہر ہفتے 50,000 کما رہے ہیں، تو بیٹی کی شادی پہ انہوں نے 50,000 خرچ کر دیا، تو اس میں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ واقعی ہمیں خواہ کسی کے طرز زندگی پہ نہیں اعتراض کرنا چاہیے، اور ہمیں کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے، بلکہ دنیا بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آخر میں کہوں گا کہ حلال طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے پہ خرچہ ہو، پھر اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر جو ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں، ناجائز جگہ پہ خرچتے ہیں، وہ یقیناً مجرم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔